بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الصلاة والسلام والتحیۃ والکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا وبالقاسم محمد الذي قيل في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شأنه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم والمنيب من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات دعائے پروردگار عالم بانیان کی یہ صفحہ اللہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے۔ آپ تمام حضرات کا اتنی کثیر تعداد میں گھر بار چھوڑ کے کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے ذکر میں تشریف لانا، آپ کی ایک ایک سانس ایک ایک قدم پاک حسین کی پاک اماں کی پاک نالین کے صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے۔ دو دعائیں ہیں، ایک بھائی صفت نے حکم دیا ہے، ایک ہمارے مومن بھائی ہیں جو بیمار ہیں، پروردگار بی بی پاک سیدہ صغریٰ سلام اللہ علیہ کی جوتی کے صدقے میں مولا انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ ابھی جہاں سے میں وضو کر کے نکلا ہوں وہاں پہ ماں جی آئی تھی، آپ کے اسی محلے کی مومنہ بی بی تھی، ایک حکم انہوں نے کیا ہے وہ میں آپ کو مسائل میں بھی بتاؤں گا۔ تو دعا ہے کہ کوئی ایسا میرا بھائی جس کی شادی کو مدت ہو چکی ہے یا اس کے پاس اولاد ہے ہی نہیں یا صرف بیٹیاں ہیں، پردے میں میری کوئی ایسی بہن جس کی جھولی ابھی تک اولاد سے خالی ہے یا صرف بیٹیاں ہیں، مل کے آمین کہیے۔ پروردگار صف اعضاء سجدہ شبیر اور بالخصوص بادشاہ باب الحوائج علی اصغر کی آخری ہجکی کے صدقے میں مولا آئندہ سال ماتمی بیٹا عطا فرمائے۔ ایک میری طرف سے گزارش ہے کہ جتنے مولا کے مکانی بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ پورا گھنٹہ خمسہ میں اسی چیز پہ لگایا تھا کہ جو مولا کے لیے آتے ہیں ان کی عزت اور مقام کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں اسی مجلس کا حوالہ دیتے ہوئے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہر میرا بھائی مولا کا عزادار مظلوم کربلا کا ذکر سننے والا ضرور آمین کہے۔ پروردگار ہمارے ملک پاکستان میں امن و امان کی فضا قائم فرمائے۔ جہاں جہاں بھی سلافی صورتحال ہے پروردگار ہمارے سارے بہن بھائیوں کی مولا مشکلیں دور فرمائے۔ پروردگار جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے مولا اس کی مدد فرمائے، اور جو کسی بھی طرح سے سرزمین پاکستان سے غداری یا دو نمبری کر رہا ہے مولا اسے جڑوں سمیت نیست و نابود فرمائے۔ زندگی بھر کی گناہوں کی معافی کے لیے، بالخصوص پاک حسین کی پاک اماں کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اور 14 معصومین کے صدقے میں ساری دعائیں قبول کروانے کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ اجازت باشد۔ سب سے پہلے تو میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس مالک الملک نے مجھے یہ عزت بخشی کہ آج میں مدت کے بعد دوبارہ سے میرپور کے حلالیوں کی زیارتیں کر رہا ہوں۔ میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنے مخلص مومنین کی زیارتوں کا مجھے دوبارہ موقع ملا۔ تو کیا اجازت ہے میں ان بھائیوں کے سامنے ذکر شروع کروں جن کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ نے مجھے ذاکر بنایا ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سارے بھائی تیار ہیں؟ ایک پہلا لفظ کیا ہے کہ پھر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں انکل جی
ایک صحابی ہیں بیٹا جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود. 1.25 لاکھ صحابہ میں اس کی کوالٹی یہ تھی کہ یہ سب سے سریلا صحابی ہے. میں حیران ہوں کہ اتنے فریش بیٹھے ہوئے آپ، حالانکہ خمسہ ہوا ہے، محرم ہوا ہے، بڑے بڑے علماء کو آپ نے سنا، اور پھر بھی آپ سب سے چھوٹے نوکر کو اتنی دعائیں فرما رہے ہیں. بی بی پاک آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے. آپ کو پتہ ہے میرا موضوع سدا بہار یہ ہوتا ہے کہ شیعوں کو قرآن پتہ نا آپ کو، اور میں ہر ممبر پہ کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی. ایک شیعہ مولوی بن کے نہیں، ماتمی بن کے جملہ کہنے لگا ہوں، اور زندگی میں پہلی مرتبہ کہنے لگا ہوں. آپ نے ٹوپی کو نہیں دیکھنا، ہاتھ کو دیکھنا ہے، ہائے حسین کو دیکھنا ہے. سارے اچھی بولا جائے. شیعوں کالے کپڑے والوں، پٹا کٹی کرنے والوں کو کیا پتا قرآن کیا ہے؟ مولوی جی آپ بتائیے قرآن کیا ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے علی نظر نہیں آتا. آپ بتائیے قرآن کیا. کہا ہم نے کیا بتانا ہے، قرآن تو گونگا ہے. ماتمی بن کے بولنے کا قرآن تو گونگا ہے. مولوی جی قرآن کے 30 پاروں کی قسم ہر آیت میں علی ہے. قرآن گونگا نہیں، جناب بہرے ہیں. صدقے جاواں یہ معیار ہے میرے میرپور کا. صدقے جاواں یہ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ساری نکروں سے آواز آئی جی حیدری. میں صدقے جاواں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میرپور زندہ باد ہے جی. چاچا جی بسم اللہ کرنا. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میرا پہاڑ زندہ باد ہے جی. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میرے عزیزوں بسم اللہ کرنا. الاجل اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس صلوات کے صدقے میں اللہ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے. ابھی میں شروع آؤں اور اتنے اچھی آپ نے دعا فرمائی، کیونکہ آپ اصل میں ذاکر کا کمال نہیں ہوتا. یہ جو میرپور والے حلالی ہیں نا، ان کا سننے کا طریقہ ایسا ہے کہ ذاکر کنجوسی بھی کرنا چاہے نا تو یہ ہاتھ ایسا ڈالتے ہیں کہ جو ذاکر کے سینے میں ہوتا ہے نا وہ آپ نکال لیتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. چونکہ بڑا اچھا بول رہے ہیں، شہنشاہ کے علم کی قسم اچھا بول رہے ہیں. میں نے سوچا کہ جو شروع کیا تھا نا میں نے اسے وہیں روک کے ایک فکرہ اور کہوں، چونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ نئے اینگل کو زیادہ، نئی فکر کو زیادہ پسند کر رہے ہیں. اس لیے میں پھر جملہ بھی ایسا کہوں کہ انشاءاللہ یہ جملہ میں پورا نہیں کہوں گا، آدھا کہوں گا. آدھا کیوں بھائی؟ آدھا اس لیے کہ آدھا آپ بول کے بتائیں گے کہ میں نے کیا کہا، کیونکہ جملہ گہرا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں بسم اللہ بھائی، پنجابی میں کہتے ہیں ذرا چت کے غور کر کے آپ نے کہنا ہے علی مولا ہے، علی مولا ہے، علی مولا ہے، علی مولا ہے. شیعہ کہتے ہیں علی مولا ہے. لو جی شیعو، ہو سکتا ہے آپ کے لیے نئی بات ہو، علمی بات نہ ہو، میں مجرم، غلط ہو میرا قتل معاف، صحیح ہو آپ کے لیے نہیں ہو، سونی آواز ممبر تک آئے. اے مولوی جی، اے علی صفت بھائی، علی کا یہ کمال نہیں ہے کہ علی مولا ہے. علی کا یہ کمال ہے کہ علی محمد کی موجودگی میں مولا ہے. ہائے ہائے، صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. مجھے یہی امید تھی میرپور سے، مجھے میرپور سے یہی امید تھی. ہاتھ یہاں بسم اللہ جاؤ سارے باہر والے بھائی. حیدری. ضیافت بھائی نے اٹھ کے نعرہ لگایا، میرا جملہ کاٹا گیا. خدا کی عظمت کی قسم مجھے امید ہے صرف میرپور کے حلال زادے نہیں، اس پاک بارگاہ کے پنکھے سے لے کے پنجر تک، کیمرے سے لے کے علم تک، ممبر سے لے کے مائک تک، ہر حلالی، ہر مولا کی یہ چیز اپنے منہ سے بول کے علی نہ کہے میں میرپور کا نوکر کیوں ہوں. ارے علی کا کمال یہ نہیں کہ مولا ہے، علی کا کمال یہ ہے کہ علی محمد کے ہوتے ہوئے مولا ہے. باقی لوگ بعد میں بنے، علی محمد کی موجودگی میں مولا ہے. پھر میرپور والوں مجھے کہنے دیجئے کہ سقیفہ کا رولا اور ہے،
غدیر کا مولا. صدقے جاواں، صدقے جاواں، صدقے جاواں، تیری جوانی سلامت. مجمع کیا بات ہے آپ کا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا، اس سے بڑا فکرہ کہوں ہلکی آواز میں؟ آپ کو پتہ نا میں آپ کا پرانا پتر ہوں، پرانا نوکر ہوں. آپ نے مجھے یہاں سن سن کے ذاکر بنایا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میری عادت ہے کہ میں ٹائم ضائع نہیں کرتا. ایک کے بعد ایک جملہ، ایک کے بعد ایک جملہ. ذاکری کا تقاضا یہ ہے کہ میں 2 منٹ ضائع کر کے پھر فکرہ کہوں تاکہ مجمع سانس لے. لیکن ایسا نہیں کروں گا. کیوں؟ چونکہ مجھے میرپور پہ مان ہے. آپ انصاف کرنے والے لوگ ہیں. ذرا آرام سے سنیے گا. یہ جو بینک کے سامنے وردی پہن کے کسی کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ کلفیاں بیچتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ یعنی سیکیورٹی گارڈ کو چھوڑیے. میں نیا انگلینڈ سے آیا ہوں. میرا بھی جی چاہتا ہے میں انگلش بولوں، لیکن ابھی سائڈ پہ رکھیے. اپنی زبان میں بولتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو بیٹھا ہے وہ محافظ ہے؟ سارے بول کہہ سکتے ہو. جسے آپ سیکیورٹی گارڈ کر رہے ہیں محافظ ہے نا. اچھا، اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بینک کو لوٹے یا مٹا دے، پہلا فریضہ اس کا کیا ہے؟ وہ جو محافظ ہے اسے مارے. تجھے سمجھ نہیں آئی قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے حبیب یا یسر بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اسے پہنچا دے. اگر تو نے یہ نہ منوایا تو تو نے کچھ بھی نہیں منوایا. اور فکر نہ کر، واللہ یعصمک من الناس. یہ لوگوں سے محافظ، سیکیورٹی گارڈ محافظ اللہ ہے. اے مولوی جی، اگر تو چاہتا ہے تو علی مٹ جائے تو پھر تجھے علی سے پہلے اللہ پہ حملہ کرنا پڑے گا. بھائی تیری جوانی سلامت، بھائی تیری جوانی سلامت. صدقے جاواں، صدقے جاواں. ایسے لگتا ہے جیسے میرپور کا سید آدھا بابا جی اکمل شاہ جی کے بیٹے سید بیٹھا. بابا جی ہاتھ اٹھائیے. ایسا لگتا ہے سید آدھا کہ میرپور نہیں غدیر کا میدان ہے. اونچا نعرہ حیدری. بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ضیافت بھائی، آج جیسے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں تردے جملے. چونکہ مدت کے بعد آپ کی زیارتیں ہوئی ہیں اور آپ نے سویا ہوا مجتبی پھر سے اٹھا دیا ہے. بی بی پاک آپ پہ راضی ہو. شیخ صاحب مہربانی، مہربانی. میں جہاں اشرا پڑھا جہاں پہ UK میں، وہاں بھی 80% مجمع میرپور کا تھا. اور مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہ پاکستان ہے، کشمیر ہے یا انگلینڈ ہے. 4 کلومیٹر تک باہر پارکنگ تھی. اتنا زیادہ رش تھا مومنین کا. یہ صرف آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آپ نے اتنا اچھا سنا. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہاں تک رپورٹیں پہنچی ہیں. اب میں بڑا فکرہ کہنے لگا ہوں. آرام نہ سنیں جی، آرام نہ. پہلے میں آپ کو اپنے ہاتھ سے حدیث لکھ کے سنا دکھاتا ہوں. میرے تو دیکھیے، من کنتو اچھا آپ کو پتہ ہے ہم ذاکر کیسے کہتے ہیں؟ ہم ذاکر کہتے ہیں من کنتو مولا فہذا علی المولا. اس حدیث کی قسم ایسے حدیث نہیں ہے. یہ حدیث ایسے، میں بسم اللہ کہہ رہا، میرے بھائی جان آ رہے ہیں، مولا کے مداح خان آ رہے ہیں. جیسے میرے بھائی بیٹھتے ہیں پھر میں اگلا فکرہ کہتا ہوں. ابھی ویسے تھوڑا جلدی نہیں آ گئے بھائی؟ اچھا تھوڑا پڑھو. اچھا ابھی چونکہ میں 2-4 منٹ ہوئے تھے تو میں یہ اچھا میں تھوڑا شرمندگی محسوس کرتا ہوں نا، میرے بھائی کو زیادہ بیٹھنا پڑے. اچھا اجازت ہے جناب. مولا آپ کو سلامت رکھے. لو پھر آپ بھی مولا کے مداح خان ہیں. اگر میری نوکری وکالت پسند ہے تو آپ دعا فرمائیے گا، کیونکہ آپ کی دعا ڈبل دعا ہے. آپ ایک شیعہ ہیں اور اوپر سے مولا کے مداح خان ہیں. لو مہربانی کریں. ہاں ماشاء اللہ اہل رسول بھی ہیں. بابا جی دیکھیے، من کنتو مولا. اچھا پہلے لفظ سنیے. اصل حدیث یہ ہے، من کنتو مولا فہذا علی مولا نہیں ہے. اصل حدیث ہے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا ہو.
ذرا سنیے یہ دیکھیے پہلا انسان من کن تو مولا ہو. یہ مائک سے ادھر جس کا میں مولا ہوں. مائک سے ادھر فہذا علی مولا ہو. اس کا علی مولا ہے. مولوی صاحب پیڑیا پہلا جملہ تو یہ ہے نا, تو حق بنتا ہے ترجمہ یہاں سے شروع کیا جائے. تو ترجمہ یہاں سے کرتا ہے. علی یار ہے, علی دوست ہے, مولا کا ماؤ خدا کے بندے اسے. اور یہ ڈبل ہے نا, یہ نمبر سیکنڈ ہے نا, صدقے جاواں یہ نمبر سیکنڈ ہے. اور پہلے یہ دیکھ من کن تو مولا, اپنے ابے کا بن جو تو نہیں ہے, اپنے ابے کا بن. پہلا فکرہ ہے جس کا میں محمد مولا ہوں. اب اگر تو محمد کو یار مانتا ہے, صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ذاکر صاحب, سید دادا, بابا جی میں نے بڑی ڈیوٹیاں دی ہیں میر پر, میں ان کا مزاج سمجھتا ہوں. بابا جی دیکھیے اپنے نوکر کا چونکہ سید 2 سال کا بھی ہو تو ہمارا بزرگ ہے بابا جی, پھر بھی ذاکر بڑے ہیں. بابا جی میں آپ کے قدم چوم کے, سید کے قدم چوم کے جملہ کہوں گا. آپ نے ذرا دیکھنا ہے حلالی موالی جملہ برداشت کیسے کرتے ہیں, اور میر پور کا پڑھنے سننے کا سٹائل کیا ہے, اور آپ کے نوکر کا پڑھنے کا سٹائل کیا ہے. دیکھیے ذرا سننا اور پڑھنا کیسا ہے. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اب جو محمد کو یار مانتا ہے اسے علی کو بھی یار ماننا چاہیے, اور جو کہتا ہے کہ محمد آقا ہے اسے علی کو بھی آقا کہنا چاہیے. یار تھا یا آقا تھا, تجھ سے بہتر وہ حرامی سمجھتا تھا جس نے کہا تھا اگر محمد تو نے علی کو مولا اپنی مرضی سے بنایا ہے تو الگ مسئلہ ہے, اگر اللہ نے بنایا ہے تو عذاب دے میں مر جاؤں. اس نے عذاب مانگ کے یا اللہ سارے سمجھے, یا اللہ سارے سمجھے, یا اللہ سارے سمجھے, اس نے عذاب مانگ کے ہر دنیا کے حلالی کو بتا دیا. یہ جو محمد نے یوں کیا ہے نا, اس کا مطلب ہے آج کے بعد گورے کالے کا مولا بھی علی ہے, سورے سالے کا مولا بھی علی ہے. صدقے جاواں جسے سمجھ آئی حیدری. جیوے پتر, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میرے عزیز تھکے ہوئے ابھی میرا ساتھ دیں گے تھوڑا, میں اپنے بھائیوں کو تھوڑا سانس دلا لوں. اچھا فریش بیٹھے ابھی, مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھا سنیے, بسم اللہ کرا, بسم اللہ. نوکر جناب, جس صدقے جاواں جس کا میں مولا ہوں. تسی بھی ڈنڈے لے کے مگر نہ چڑھ جو کہ علی کو مولا مان. او علی ایرے گہرے نتھو خیرے کا مولا نہیں, علی فقط اس کا مولا ہے جس کا نبی مولا ہے. علی ہارے کا مولا تھوڑی ہے بھائی. مولا کا معنی دوست ہے, یار ہے. میں نے کہا مولوی صاحب میں ایسا ذاکر ہوں جو 15 سال فقہ بھی پڑھا ہوں, فقہ جعفریہ کا طالب علم ہوں. میں نماز سے لے کے حج تک کچھ احکام جانتا ہوں. تو میں نے کہا اس لیے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تسی ذرا بندے ولایت والے ہو, ساڑھی بچی کی شادی ہے تو نکاح بھی پڑھ دیجیے. نکاح بھی ہوتا نا. تو میں نے کہا جب ہم نکاح کے لیے جاتے ہیں بابا جی, تو جا کے ہم کہتے ہیں بی بی سے, اے بی بی فلاں ابن فلاں سے اتنے حق المہر میں تجھے نکاح قبول ہے, تو وہ کہے چپ کر جائے تب بھی قبول ہے, یوں کرتا بھی قبول ہے, کیوں کنواری ہو تو اس کی جو چپ ہے وہی رضا ہے. تو ساتھ میں حکم یہ ہے کہ اس کے ولی کی بھی اجازت ہو. میں کیا اگر مولوی کا معنی لیا جائے تو پھر کی خیال ہے بندہ کوئی دا موبائل لبے. سمجھ گئے بات کو بابا جی؟ اگر ولی کا معنی دوست ہے تو کی خیال ہے پھر؟ میرے عزیزو, میرے وڈا فکر رکھ لگا. اللہ صدقے جا بابا جی, اللہ کرے سمجھ جائیں آپ. مولوی جو ہے نا, مولوی وہ حدیث کا انکار نہیں کرتا, وہ یہ کہتا ہے کہ من کن تو مولا ہوا تھا. اچھا ایک گل اور کرتے ہیں, اتفاق ایسا ہے آپ کا موڈ بھی بنا ہوا ہے, نوکر بھی پڑھ رہا ہے, اور آل رسول بھی ممبر پہ ہیں. تو ممبر مجمع اور آل رسول سارے شیعہ کے ناگ تو پورے ہو گئے نا. تو جی چاہتا ہے کہ آج وہ فکرہ کہوں. ایک باری موبائل کر لو, پاویں اپنے موبائل ریکارڈ کیجئے,
کسی مسجد مدرسے میں لے جائیے, اگر اپنا یا بیگانہ مولوی انکار کرے میری گردن کاٹ کے میرپور کے آوارہ کتوں کے سامنے پھینک دیجیے. آج میں ترجمہ اصل بتانے لگا ہوں آپ کو. اصل آپ نے کیا سنا ہے بابا جی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل, یا اللہ میری مدد کری, فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. ہر ذاکر یہ ترجمہ کرتا ہے میرے حبیب اگر تم نے یہ نہ منوایا تو کچھ بھی نہیں منوایا ہے. قرآن کی عظمت کی قسم, یہ اللہ محمد کو مخاطب کر کے ہمیں بتا رہا ہے, وہ تو اس کا حبیب ہے. اللہ اپنے محمد سے سخت نہیں بولتا. سارے بولے جے اصل میں اللہ محمد کے ذریعے یہ کہلوا رہا ہے مولوی جی اگر تم نے یہ نہ مانا تو دین کا کوئی کام بھی نہیں مانا. ہائے ہائے صدقے جاواں, صدقے جاواں, مولا آپ کے ہاتھوں کو سارے وہی سارے ہر حلالی مل کے اونچا نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے. اگر تو نے یہ نہ مانا تو پھر کچھ بھی. اچھا ایک میرا جی چاہتا ہے کہ ایک علمی بات بغیر زور کے کہوں. آپ کو پتا ہے کہ عمل خیر اور خیر العمل میں کیا فرق ہے؟ عمل خیر اور آئندہ گلہ میں سنیا کرو, فطرت سے راہب سننا لے ہوئے آئندہ گلہ میں سنیا کرو. عمل خیر اور خیر العمل, نماز عمل خیر ہے, روزہ عمل خیر ہے, ممبر کی قسم علی کی ولایت خیر العمل ہے. اچھا فرق دس لگا تے جے تے تھک گئے ہو تو پھر وکری گل ہے, نہیں تے سونی آواز ممبر تک آئے. عمل خیر اور خیر العمل میں یہ فرق ہے کہ عمل خیر کہتے ہیں اچھے کام کو, خیر العمل کا مطلب یہ ہے اگر وہ نہ ہو تو کسی بھی عمل کی خیر نہیں ہے. صدقے جاواں, صدقے جاواں, مولا آپ کو سلامت رکھے. حیدری بابا جی آپ سے اجازت لے کے بابا جی دو جملے میں نے کہنے ہیں. سید دادا آپ کی جد کی وکالت کرنی ہے. میں نے نیاز سے داد سے بے نیاز ہو کے, پیسہ بھی نہ ہے ممبر پہ نو پرابلم, داد بھی کم ہے نو پرابلم, ایک مہربانی کرا جے ایک گل یاد کرنی جے, وعدہ ہو گیا. خود ہی مارا تھا خود ہی پیٹتے ہیں. مولوی صاحب کیسے, تجھے کیسے پتا کہ ہم نے مارا تھا؟ وہی تیار رکھا جے. کہتا ہے وہ جو خط تھے نا کوفہ سے آئے وہ 28, وہی تیار رکھا جے. میں ترلا کتا یاد کرنا جے. بابا جی کو میں گزارش کرنے لگا ہوں, میری جرت نہیں ہے, سید ہیں وہ, ہم سیدوں کے نوکر ہیں, لیکن ویسے میں خطیب ہونے کے حیثیت سے چونکہ میں بابا جی کے دادے کا وکیل ہوں تو ایز اے وکیل میں بابا جی گزارش کروں گا کہ بابا جی یہ فکر اپنے نوکر کا آپ نے جہاں تک ممکن ہے پہنچانا ہے. بابا جی پہنچائیں گے, آپ بھی تیار ہیں؟ 28,000 خط تھا کوفہ سے اور نیچے لکھا, یہ ساری کتابیں لکھے ہیں, نیچے لکھا تھا مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں, لا امام لنا, ہمارے لیے کوئی امام نہیں, پلیز کم آن آ جائیے کیونکہ ہمارے پاس امام نہیں ہے, ہم آپ کے شیعہ ہیں. اور حسین گئے راستے میں انہی شیعوں نے روک کے مار ڈالا. اے مولوی جی جب تجھے تراویح پڑھانے کی لوڑ پڑتی ہے تو شیعہ ذاکر کو بلاتا ہے؟ نہیں. دیوبندیوں کو جب حج سیکھنا ہو تو وہ سنیوں کو بلائے گا؟ نہیں. وہابیوں کو دین چاہیے تو وہ شیعوں کو بلائے گا؟ نہیں. بتائیے پھر اگر آپ کو مجلس سننی ہو تو وہابی کو بلائیں گے؟ کسے بلائیں گے؟ اس کا مطلب ہے شیعہ شیعہ کو بلاتا ہے, سنی سنی کو بلاتا ہے, وہابی وہابی کو, دیوبندی دیوبندی کو. اے مولوی جی الزام لا کے پائنٹن دی قسمیں تو پھنس گئے ہیں. اے تو یہی کہتا ہے نا کہ خط میں لکھا تھا ہم شیعہ ہیں آ جائیے. لفظ شیعہ دیکھ کر حسین کا مدینہ چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ مذہب حسین کا بھی شیعہ تھا. ہوئے ہوئے صدقے جاواں, آ چلے بندے, آ دو چار بندے نہیں شیخ صاحب بولے, باقی سارا پڑھنا. جی صدقے جاواں, جی صدقے جاواں, مولا اب میں راضی ہوگا, جی میں راضی ہوگا. سید سارے 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 چاچا جی مہربانی. حیدری صدقے جاواں. اے یار میں کیا داد نہیں چاہیے, میں ابھی میں ولایت علی کا نام لے کے آپ کے کلیجے میں ہاتھ ڈال کے ایک من داد, من 40 کلو داد نہ نکالوں, میں سیدوں کا نوکر کیوں ہوں؟ ذرا سا میں کہ داد نہیں چاہیے, وہ اگلا جملہ داد کا توجہ. اس کا مطلب ہے حسین لفظ شیعہ دیکھ کے نکلے. کیوں؟
क्योंकि सरकार का अपना मजहब शिया था, शिया देख के निकल आए। अच्छा, कुरान में कोई नबी भी है जिसे अल्लाह ने कहा हो कि इसका मजहब सुन्नी है या वाबी है? क्या कहा? सच के व इन्न मिन शिय्यतिही ला इब्राहिम, इब्राहिम भी उसके शियों में से था। किसके? शिया कहते हैं अली के, भाई कहते हैं नूह के, अली हो या नूह, था शिया। ये इब्राहिम कौन है? इब्राहिम कौन है? सारे बोलो, इब्राहिम कौन है? इब्राहिम कौन है? जो बड़ी ईद पे, शाहजी बाबा जी सैयद है, जो बड़ी ईद पे लेला ज़िबा करते हैं वो इब्राहिम है। मौलवी जी, कुरान कहता है कि लेला ज़िबा करने वाला शिया था। अगर तुझे शिया काफिर लगता है तो बड़ी ईद पे कुत्ता ज़िबा कर, बकरा तो शिया की अलामत है। सदके जावा, सदके जावा। अगर मीरपुर थक गया तो उसके मर्जी सैयद हाथ उठाइए, मिलके उच्चा नारा है डरी। जी सदके, जी सदके, जी सदके, मौला आपको सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह करा, शेख साहब मेहरबानी, बिस्मिल्लाह बाबा जी। मौला आपको सलामत रखे। 2 से 2.5 फिक्रे आखिरी, और मैं अपने मुर्शिद को मेंबर दूं, ठीक है जी। मौला आपको सलामत रखे। 2 से 2.5, आप घड़ी देखिए, 2 से 2.5 फिक्रे कह के मैं सलाम कर लगा हूं। काफिर हैं। क्यों मौलवी साहब? मातम कहते इसलिए? कहते नहीं, ये पुरानी बातें हैं, तुम्हारा अकीदा ठीक नहीं। मौलवी साहब वो कैसे? कहा तुम जो है ना शिया, तुम अल्लाह को भी छोटा मानते हो, रसूल को भी छोटा मानते हो, अली को बड़ा मानते हो। आप बताइए, इन गल है? मैं आपको अपना कलमा सुनाऊं? 10 साल लगा के मैंने ज़ेर ज़बर सीखी है, मेरा कलमा ठीक है, इसलिए गौर से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसीय्यु रसूलिल्लाह व खलीफातुहु बिला फस्ल। अगर बड़े मुझे इजाज़त दें तो शिया कलमे का तर्जमा करूं? तो ये तर्जमा जाके जिसके सीने पे ठक लगे, उस दिल पे जिसके अंदर काबे की तरह अली रहता है, वादा हुसैनी हो गया कि आवाज मिंबर तक आएगी। मौलवी साहब, एक नहीं, सैयद की मौजूदगी में 2 गाजी के अलम, और ये वो मुर्शद शहनशाह है जो झूठ बोले तो फौरन गर्क करता है। इस गाजी शहनशाह बावफा अलमदार की कसम, मजहब शिया के कलमे का तर्जमा मोटा मोटा ये है सैयद, ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जमा सबसे बड़ा अल्लाह है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तर्जमा अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मुस्तफा है। काफिर काफिर, शिया काफिर। अलीयुन वलीयुल्लाह का तर्जमा यह है, अल्लाह और मोहम्मद के बाद आदम हो या ईसा, सबका मौला अली है। सदके जावा, सदके जावा, सदके जावा, शाबाश, हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। मैंने 2 फिक्रे कहे, 2.5 कहे, आधा हो गया, 2 रह गए। सर उठाइए और मैं आपको सलाम करूं। मौला आपको सलामत रखे। सर उठाइए मेरे अजीजों। तो इसका मतलब है हमारे कलमे में, पाजी हमारे कलमे में, भाईजान सफेद सूट वाला भाई मेरे तो देखिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारे कलमे में जुज़ कितने हो गए भाई? 3 हो गए ना। अब देखिए शाह जी, आप सैयद बाबा जी बताइए, मैं ठीक कह रहा हूँ? बाबा जी, अल्लाह सबसे बड़ा है? बाबा जी कह रहे हैं बेशक। अल्लाह के बाद ज़हरा का बाबा सबसे बड़ा है? जली और नबी के बाद सबसे बड़ा अली है। इसका मतलब है अली वो पाक सैयद है जिससे ऊपर 2 हैं, एक जली है, एक। मैं आहिस्ता क्यों पढ़ रहा हूँ? मेरे एक और मोहतरम भाई आ रहे हैं, साईं कैसर बास मलंग साहब, मौला के बेहतरीन मदा खान, मेरे भाई जैसे ही आते हैं फिर मैं अगला। अब मैंने इसलिए कहा था 2 फिक्रे, चुके मुझे पता रश ज़्यादा है पढ़ने वालों का। 2 मेरे भाई आ चुके हैं, इनके अलावा भी ज़ाकिरीन पे दर पे आ रहे हैं। आखिर पे इंशाल्लाह नहीं जग साहब भी आएंगे। बिस्मिल्लाह। मौला की मदद जनाब। ज़ाकिर साहब ठीक हो? साईं जी इजाज़त जनाब। मौला आपको सलामत रखे। साईं कैसर बास मलंग साहब आपके सामने आ गए। लो सरकार तेरा उन्हें अपना नाम साईं रखे, असी सारे साईं हाँ।
جو مولا علی کو مانگتا ہے نا وہ سائیں ہوتا ہے نا. ہاں جی اللہ کی قسم وہ ملنگ بندہ ہے نا مرجی. اچھا بسم اللہ سرکار. ذرا وہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ کہڑا پہلو پڑھے تو میں پڑھنا پیا. ایک بار سر چکیا جی. علی سے کتنے بڑے ہیں؟ ہوں مجھے ٹائم دو 1 منٹ ٹائم دو تو میں سلام کرا. جھوٹ بولتا ہے شیعہ. یہ ممبر پہ کہتے ہیں کہ علی چھوٹے ہیں. مولوی جی آپ کو کیسے پتا؟ تو ساڑھے ویچے بڑے ہیں آپ کو کیسے پتا؟ کہتا ہے ابھی دیکھو میں ثابت کرتا ہوں. اب پورا بابا جی مجمع دیکھتا ہے کیوں؟ کہتا ہے دیکھو نماز کیوں پڑھتے ہو؟ جنت کے لیے. روزہ کیوں رکھتے ہو؟ جنت کے لیے. تراویح کیوں پڑھتے ہو؟ جنت کے لیے. حج پہ کیوں جاتے ہو؟ جنت کے لیے. سارے دین پہ عمل کیوں کرتے ہو؟ جنت کے لیے. اس کا مطلب ہے دین کا اینڈ نتیجہ جنت ہے نا. کہتا ہے اب اگر تم نے یہ حساب لگانا ہے نا کہ شیعہ وڈا کسے مانتے ہیں تو کسی شیعہ بچے کو کھڑا کر کے پوچھو کہ قیامت کے دن جنت کون دے گا؟ ہیں کون دے گا؟ حیدری دے گا یا علی دے گا؟ مولا آپ کو سامنے کہا. میں نے پوچھا کون؟ بھائی نے نعرہ لگایا. بھائی نے کہا نعرہ حیدری دے گا. آپ نے کہا یا علی. اس کا مطلب ہے حیدر مولا علی جنت دے گا. تے اگلا جملہ دو میرے ذاکر بھائی دعا کریں پاویں تو ہی چپ کر جو میں راضی ہاں. جنت تو علی دے گا اور علی کی قسم جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے نا اسے نہیں دے گا. بابا جی جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے نا اسے ہوں ذرا دھیان رکھا جی. جنت علی دے گا. میں کیا گھڑی دیکھو 2.5 فکر کہا تھا آدھا ہو گیا. ہلکا 1 منٹ کا 2 اور سامنے گھڑی ہے. میں سلام کر کے جا رہا ہوں. میرے لیے دیکھا جی. پھر آپ نے کہنا کہ تھوڑا پڑھے ہے چونکہ میرے بھائی زیادہ ہیں پیچھے ممبر پہ اس لیے میں تھوڑا پڑھ رہا ہوں. سر اٹھائیے. مولا آپ کو سلامت رکھے. پا جی چاچا جی کوئی جملہ آخر لگا. سائیں جی خصوصی دعا چاہیے. شاہ جی پردہ ڈالوں گا بات پہ. آپ دیکھو پردے کے اندر آپ ڈھونڈیں گے کہ اندر کیا ہے. کیونکہ جو شیعہ ہوتا ہے نا یہ پردے کے اندر دیکھ لیتا ہے پاویں پردہ عرش پہ کیوں نہ ہو. صدقے جاما میں اپنے پیر سے اپنے بھائی سے ایک میرا بھائی بیٹھا ہے ایک میرا مرشد بیٹھا ہے اپنے ان دونوں سے اور آپ سے 3 اگوں روڑ 5 ہو جائیں گے. تو پتر راضی. جملہ یہ ایڈا وڈا ہے آپ کی آنے والی نسلیں بھی عالم زر میں نہ بولے تو پھر میں سیدوں کا نوکر کیوں ہوں. ایک بار سے تو چکو پردہ ڈالوں گا. کیا خبردار اگر کسی 2 ٹکے کے ذاکر نے کہا کہ میری میں پہ غور کیجئے کہ میں کہتا ہوں جنت علی دے گا. شٹ اپ. تیری یہ اوقات تو 2 ٹکے کا ذاکر ہو کے دین میں بڑے بڑے فیصلے کرے. چپ کر. خبردار اگر کوئی ماتمی یہاں سے اٹھ کے کہے میں کہتا ہوں جنت علی دے گا. آرام کر. حسین کے لیے 2 ہاتھ مار کے تو اتنا لاڈلا ہو گیا کہ تو دین میں فتویٰ دے کہ جنت کون دے گا. پاک بی بی تیری جتی دا صدقہ سارا جہاں سمجھے کہ سیدوں کا نوکر کیا کہہ رہا ہے. نہ کسی شیعہ ذاکر کی شیخ صاحب اوقات نہ کسی ماتمی کی ہمت. شیعہ ذاکر ماتمی نے نہیں حضرت ابو بکر نے کہا تھا جب تک علی لکھ کے نہ دے کسی کا باپ بھی جنت میں نہیں رہنا. صدقے جاواں صدقے جاواں بسم اللہ کریں. شیخ صاحب مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اللہ آپ کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے. میں قرآن کی قسم راضی ہو گیا. جب تک علی لکھ کے نہ دے کسی کا باپ بھی جنت میں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں صدیق نے صادق سے سنا ہے. کتنے میں نے جملے کہے تھے؟ 2.5 کہے تھے. 1.5 ہو گیا. کتنا رہ گیا؟ تے فٹافٹ سنو آدھے منٹ میں. اور اب آپ کو میں سیدوں کے صدقے میں وہ حدیث سناؤں
जो आपने 1000 बार सुनी है मगर नहीं सुनी। भाई फिर सुन लीजिए दावा, आपने 1000 बार सुनी है मगर, और जो आपने बार बार सुनी है वो जरा जल्दी से मेरे साथ मिलिए। शेख साहब वो क्या? अली को देखना अल्लाह की मेहरबानी, अली का जिक्र अल्लाह की, अली की मोहब्बत अल्लाह की। पहले ये बताइए कि ये 3 क्यों हैं? सदके जावा साईं जी, बाबा जी, खसूसी बाबा जी दुआ। पता है सर, इबादत तो एक ही काफ़ी होती है ना, एक 3 क्यों? सारे बोला जी ते बाजमात मिल के जिमें जिमें आंदो ना या हुसैन या अली, इंज बाजमात अपने पुत्र ना बोलना जी। 3 क्यों? सरकार वजह फरमाया, हो सकता है कोई हरामजादा क़यामत के दिन कहे मैं तो अन्ना था। सदके जामा भाई ज़ियाफत जी, मजमा देखिएगा, मजमा देखिए। हो सकता है कोई क़यामत को कहे कि मैं तो इसलिए सरकार का हुब्बो अली नहीं बाधा। अब कोई बदनस्ला ये कैसे कहे कि मेरे पास दिल ही नहीं था। सदके जामा मौला आपके हाथों को सलामत रखे। मैंने आधा फिक्रा कहा था, चुआनी हो गई, चुआनी रह गया जी। सदके जामा मैंने कहा था वो हदीस पढ़ूं जो आपने 1000 मरतबा सुनी है मगर ये सारा सुनिए कि नहीं? इबादत इबादत इबादत। हुण वो सुनो जी तुसा नहीं सुनी। ना सुनने से मुराद क्या है? जो नौजवान है, बुजुर्गों से नहीं, बुजुर्ग सब जानते हैं। नौजवानों फिर आखिरी फिक्रा, वो भी आदा और सलाम। साईं जी, नबी पाक ज़ाहरी तौर पे बीमार थे और आपको पता है हमारी 11 अम्मी जान है, 11। तो ये वाला जो टाइम था ये था हजरत आयशा के हिस्से का। सरकार दो आलम अंदर चारपाई पे लेटे हुए थे। हजरत अबू बकर आए नबी पाक का पता लेने। ए रुमाल रख लगा जे समझ गए थे क़यामत तक का नशा है। फिक्रा आखिरी है, ये वादा हो गया, इस तो बाहर नहीं पढ़ना, ठीक है जी। हजरत अबू बकर ने आते ही सरकार को सलाम किया, हाल पूछने आए थे ना, तबीयत का पूछने, कदमों की तरफ बैठे और बैठने के बाद हालचाल पूछने के बाद आपको पता है हर अक्लमंद बंदा यही चाहता है कि मैं वो बातें करूं कि जिसका पता लेने आया हूं, जिससे उसका दिल राज़ी हो। और हज़रत अबू बकर से बड़ा तो अक्लमंद सहाबा में कोई भी नहीं, इसलिए हज़रत अबू बकर जानते थे मोहम्मद खुश होता ही 2 जगहों पे है, या जिक्र जली का हो या अली। मैं सदके जावा मौला आपको सलामत रखे, या जिक्र जली का हो या। इसलिए सरकारे अबू बकर ने हुजूर पाक को खुश करने के लिए कसीदा शुरू किया कि आयशा जी, अब्बा जी, ए मेरा पुत्र तेरा और आया ना जी। अब्बा जी, ए मेरा पुत्र, तुझे पता है कि मेरे पाक मुर्शद बादशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली के बारे में क्या कहा है? अब्बा जी बताइए। मेरे बादशाह कहते हैं अन-नज़रु अला वजह अली इबादा, कि या अली। सारे समझे बाबा, तो मुर्शद तेरी जुत्ती का सदका हर हलाली समझे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा अब्बा जी, नबी पाक ने कहा है कि अली को वेखना इबादत। हाँ अब्बा जी, एक हदीस मैं पढ़ूँ? पढ़ो पुत्र। अब्बा जी, मेरे पाक हस्बैंड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सिर्फ देखना नहीं, अली का जिक्र करना भी अल्लाह की इबादत है। सुन्नी भाई ना बोले, नो प्रॉब्लम, हमारी जान है, मेहमान है। नवा शिया चुप रहे, रौले को नहीं मजलिस सुन के सियाना हो जाएगा। 2 बंदे ना बोले, कब्र तक सैयद गिला है, एक हस्बी नस्बी सैयद, एक वो शिया जिसकी अम्मा शिया है। बाप ने कहा अली को देखना इबादत, या अली मदद। बेटी ने कहा अली अली करना इबादत। मोहम्मद ने तकिए को छोड़ा और कहा अबू बकर आयशा जी या रसूल अल्लाह। फरमाया देखना और जिक्र उसके लिए इबादत है जिसके दिल में अली की मोहब्बत है। मैं सदके जावा, बिस्मिल्लाह, मैं सदके जावा। जनाब सईदा आपको सलामत रखे। तकरीबन 35 मिनट हो गए मैं यहाँ छोड़ के, मुझे मैक्सिमम 45 कहा गया था, 45-50, और फिर इसके बाद कहा गया था कि जितना मोमिन चाहे आप पढ़ना। लेकिन चूँकि मेरे भाई मौजूद हैं, सलाम कर रहा हूँ। जैसे निकला हूँ वज़ू करके, एक माँ जी आई थी अंकल खिजर के सामने, 2-3 और मोमिन थे। उन्होंने एक हुक्म दिया था दुआ का भी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो हुक्म पूरा कर लूँ।
وہ پھر سن لو ایک بار پھر دسیا جی وہ ماں جی نے کہا تھا کہ اس مظلوم کا واسطہ دینا جس کا گلا چھوٹا تھا تیر بڑا تھا. میں بسم اللہ کروں. جی بسم اللہ کروں. جی بسم اللہ کروں. سارے سمجھ گئے ہیں؟ سارے سمجھ گئے ہیں؟ میکسیمم 5 سے 7 منٹ. اگر کوئی مرد مومن کہتا ہے میں ٹال دیتا. 6 سفر ہے. ایک مومنہ ہماری ماں نے کہا ہے اور سڑک کے اوپر رو کے کہا ہے. میرے خیال ہے شیخ صاحب بھی موجود تھے. یہ شیخ صاحب بیٹھے ہوئے یہ بھی موجود تھے جب وہ ماں جی مجھ سے بات کر رہی تھی. اللہ شیخ صاحب آپ کی آنکھوں پہ رحم فرمائے. جو شہیدوں کے غم میں روتے ہیں مولا اپنے کسی غم میں نہ روئیں. لو جی پہلا فکرہ کہتا ہوں اور آپ کو پتہ ہے نا میں آپ کا پرانا نوکر ہوں. جو جملہ سخت ہوتا ہے نا پھر میں ماتم کر کے نا شہیدوں کا اسے نرم کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے بھائی کہ میرا جگر پھٹ گیا. سائیں جی ناوک کہتے ہیں فارسی میں بڑے تیر کو. انیس دورہ کہتے ہیں اصغر تیری گردن میں جو ناوک سا گڑا ہے اب تک تیری ماں کے کلیجے میں کھڑا ہے. بسم اللہ کرنا. صدقے جاؤں. جی بسم اللہ. جی صدقے جاؤں. جی صدقے جاؤں. جی بسم اللہ. جی میں نوکر ہوں. میں نوکر ہوں. اصغر تیری گردن میں جو ناوک سا گڑا ہے اب تک تیری ماں کے کلیجے میں کھڑا ہے. سائیں جی وہ کون سا حرامی تھا جس نے علی اصغر کو تیر مارا ہے؟ سائیں جی یہ دیکھیے اس حالت میں شاہ جی بابا جی آپ کی جد کا قاتل حرملہ اس حالت میں پکڑا گیا ہے. مختار بیٹھا تھا تخت پہ. جب پتہ چلا حرملہ آیا ہے ہن میرے لئے دیکھا جی میرپور ایسی جگہ ہے جہاں مصائب میں وضاحت کی ضرورت نہیں. آپ کے خون میں بی بی پاک کا مصائب شامل ہے. یہ حسین کی اماں کی دعا ہے آپ کو. سارے پہاڑ کو دعا ہے. دیکھا جی یوں دیکھ کے مختار اٹھا. اٹھ کے مختار کہتا ہے دل کہتا پنجابی چاکھاں کوئی اللہ لعنت کری کیڑا نقصان کی تی سیدہ تھا. کہتا ہے کیا مطلب؟ مختار کہتا ہے مجھے 7واں خط مدینے سے سجاد کا آیا ہے. وہ نہیں پوچھتا اکبر کے قاتل کا کیا ہوا نہ وہ پوچھتا ہے قاسم کے قاتل کا کیا ہوا نہ چچا غازی. حتیٰ کہ سجاد اپنے بابا حسین کے قاتل شمر کا بھی نہیں پوچھتے. 7واں خط ہے. سید کہتا ہے بتا حرملہ کا کیا ہوا اور کیڑا نقصان کی تے سیدہ. میں سوچ رہا ہوں میں جملہ کہوں یا چھپا جاؤں. بابا سید دادا شرائی صاحب سائیں جی ملون کہتا ہے دیکھ مختار تو نے مارنا ہے میں نے مرنا ہے. تلوار اٹھا میری گردن کاٹ یہ نہ پوچھ میں نے کیا کیا ہے. ایک کاری علی اصغر دے صدقے چ اپنی آواز روکو. علی اصغر دے صدقے چ ایک باری آواز روکو. انج چپ کر دو جی میں اتنے کوئی نہیں بیٹھا. ہون پاک رباب دی دعا لین واسطے با جماعت اچھی ہائے کرے جے. 3 مرتبہ کہتا ہے مجھے مار. اوے میں نے کچھ نہیں کیا. اوے میں نے کچھ نہیں کیا. اوے میں نے کچھ نہیں کیا. مختار کہتا ہے اللہ تیری نسل پہ لعنت کرے اور تو نے کیا ہی کچھ نہیں. اکبر کی ماں ٹھنڈا پانی بھی پیتی ہے. قاسم کی ماں سائے پہ بھی بیٹھتی ہے. تو نے کیا ہی کچھ نہیں. ابھی تک رباب نہ ٹھنڈا حوصلہ 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 تیری جوانی سلامت رہے. حوصلہ. ہر بندہ ہائے کر کے روئے باہر والوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بی بی رباب کہے میرا چھوٹا سا. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. پاک بی بی رباب آ کے دیکھ کوئی اپنوں. جی حوصلہ حوصلہ. ہمارا مقصد آپ کو مارنا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے میں سانس دلا. جی میں پھر کہتا ہوں میں نوکر. میں پھر کہتا ہوں بسم اللہ کراں. بسم اللہ کراں. اے دیکھو اے علم پاک ہے. اے سید نے اے ممبر ہے. سید کی قسم ممبر کی قسم غازی کے علم کی قسم میں نے یہ فکرہ نہیں کہنا تھا. اے میرا بھیر بیٹھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سفید سوٹ میں. اس نے ایسے کر کے کہا ہے کہ ایک بار پھر آ. پائنتن پاک دی قسم میں نہیں سی آخنا ہون آکھ لگا. دین دیو اجازت سید. سائیں جی سب سے بڑا مظلوم علی اصغر ہے. تے لوگ سمجھتے ہیں شاید ذاکر فنکاری کرتے ہیں اس لیے مجمع روتا ہے. اور پائنتن دی قسم فنکاری نہیں. یہ اندر کا درد ہے. سینے پہ ماتم کروں یا منہ پہ
ایک کاری پوچھو زیغم مجتبی کیسے بڑا مظلوم ہے؟ سیدزادہ اکبر کی برچی حسین نے نکالی ہے، لگتی نہیں دیکھی، قاسم کے ٹکڑے پکڑے ہیں، ہوتے نہیں دیکھے، غازی کے بازو اٹھائے ہیں، کٹتے نہیں دیکھے، قرآن کے 30 پاروں کی قسم، اصغر وہ مظلوم ہے جس کا تیر آتا بھی حسین نے دیکھا ہے۔ ہائے کربلا، ہائے کربلا، ہائے بی بی ربا، ہائے بی بی ربا، پاک بھی جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، مر جائے گا کوئی بھائی جی صدقے جاواں، اصغر شاہ جی وہ مظلوم ہے سیدزادہ جس کا تیر آتا بھی حسین نے دیکھا ہے۔ ایک بار سانس لے لیں، 2 منٹ اور پڑھتا ہوں، 2 منٹ اور سانس لے لیں، سانس لے لیں، سانس لے لیں، بی بی پاک آپ پہ راضی ہو، سانس لے لیں، 2 منٹ اور پڑھنا ہے بس، ایک بار سانس لے لیں۔ ہمارا مقصد ہے آپ روئیں، یہ مقصد نہیں کہ آپ مر جائیں۔ گھڑی دیکھیے، 1.5 سے 2 منٹ تک میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، حسین نے، میں نے ساری تو نہیں چھوڑ دی، جو مجھے میرے 2 خم سے سن چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں آدھا گھنٹہ کم از کم بی بی رباب کے پتر کی شہادت پڑھتا ہوں، آپ کو پتا ہے، میں سارا چھوڑ رہا ہوں اپنے بھائیوں کی وجہ سے۔ اب میں کہاں پہنچا تھا؟ یوں آ کے تیر لگا۔ اچھا اب عربی مقتل شیعہ کے لفظ سنیے، کیونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء کو سنتے ہیں، اس لیے آپ پڑھی لکھی بات سن کر ہوتے ہیں۔ ہن سوال لے لو، ان الاصغر یتبسم ویضحک، میرے ہاتھ دیکھا جی، وینقلب علی ید ابی۔ چاچا جی جب تیر آ کے لگا ہے نا شیخ صاحب، روایت کہتی ہے پہلے اصغر مسکرایا ہے، بسم اللہ کر، پھر مچھلی کی طرح باپ کے ہاتھوں پہ تڑپا ہے۔ میں سانس نہیں دعایا، مجھے پتا جگر پھٹ جائے گا، میں نے اس لیے کہا تھا سانس لیجئے۔ پہلے اصغر مسکرایا ہے سیدزادہ، پھر باپ کے ہاتھوں پہ تڑپا ہے۔ میرا خیال ہے اس سے بہتر مثال نہیں، یا علم ہاتھ میں ہو یا قرآن ہو تو میں کہہ سکوں کہ یہ علی اصغر تھا، یا علم ہو یا قرآن ہو، چونکہ علم ہے میں علم کی تشبیہ دیتا ہوں، مولا کے چچا کا علم ہے۔ یوں دیکھا، اصغر بیٹا تیر لگ گیا ہے، جی بابا یہ میرا پتر تو مسکرایا بھی ہے اور تڑپا بھی ہے، یہ میرا ایتھے تہاڈا جگر پھٹا لگا ہے، یہ میرا پتر یہ بتا کہ مسکرایا کیوں ہے؟ کہا بابا میرے دادے علی کا فرمان ہے نا، جو بھی مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے۔ بابا ادھر تیر لگا، سامنے دادا تھا، امامہ اترا ہوا تھا، داڑھی میں کربلا کی مٹی تھی، موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں میں تھے، رو رو کے کہہ رہا تھا آؤ میرا 3 دل کا پیاسا لال، آؤ میرا ماں، حوصلہ حوصلہ سیدزادہ، حوصلہ جی سیدزادہ، حوصلہ حوصلہ جی بسم اللہ شیخ صاحب، آؤ میرا 3 دن کا پیاسا، پتر حوصلہ، پتر حوصلہ، گرمی بڑی ہے، آؤ میرا 3 دن کا پیاسا بیٹا، تو بولیاں بھی نہیں بول سکتا رہا۔ اچھا میرا پتر اصغر، تو اس کا مطلب ہے تو اپنے دادے علی کی زیارت کر کے مسکرایا ہے؟ شاباش میرا پتر، چونکہ تیرے دادے کو دیکھ کے مسکرانا اللہ کی عبادت ہے، شاباش۔ اب میرا پتر یہ بتا کہ تو تڑپا کیوں تھا؟ کہا بابا تیری امامت کی قسم میں تڑپا تو نہیں ہوں، میں نے تو تیرے ہاتھوں کو امامت کا مسلح سمجھ کے سجدہ شکر کیا ہے، اور میرا پتر سجدہ شکر ہوتا ہے نعمت پہ۔ اصغر بیٹا تیر لگنا تو مصیبت ہے، اور پتر مصیبت پہ صبر ہوتا ہے، پتر نعمت پہ شکر ہوتا ہے۔ کہا بابا جسے آپ کہتے ہیں نا مصیبت ہے، میں اسے ہی نعمت سمجھتا ہوں۔ اے میرا پتر صدقے جاواں، میرا پتر وہ عیسیٰ سے کم نہیں ہے، میرا پتر وہ کیسے، تہاڈیاں چیخاں نکل گئی ہیں، میرا پتر وہ کیسے؟ کہا بابا اس لیے میں نے سجدہ شکر کیا ہے، شب عاشور کو ہر ماں اپنے پتر کو تیار کر رہی تھی، میری ماں بار بار میرے جھولے کے پاس آتی تھی اور مجھے کہتی تھی اصغر اگر کربلا نے ہونا ہی ہے تو 10 سال کے بعد ہو جاتی، اصغر تو بھی حوصلہ حوصلہ حوصلہ، اصغر تو بھی جوان ہو جاتا، میں بھی بطول کا سامنا جی بسم اللہ کرا، میں بھی بطول کا سامنا کرنے کے لائق ہو جاتی۔ جی بسم اللہ بابا تو کریمہ ماں کا بیٹا ہے نا، تو مجھے لے آیا، اب بابا میں بھی قتل ہو گیا ہوں نا، اب میری ماں بھی خوش ہوگی۔ ایک کاری تو انو مولا دی قسم آواز روکیا جے، ایک کاری نظر اللہ نے حسین، ایک کاری آواز روک کے با جماعت ہائے کرا جے، چپ کر کے سنیں گا۔ ایک بار مجھ سے پوچھئے زیغم مجتبی ساڈیا نوکرا، اے تو طریق کا طالب علم ہے، سیدوں کا نوکر ہے، ایک بار بتا بیٹے نے سائیں جی باپ سے آخری بات کیا کی تھی
جس کے بعد پھر اصغر نہیں بولا. غازی کے 2 علموں کی قسم شیخ صاحب ایک کٹی گردن موڑ کے نا بابا کو دیکھ کہتا بابا جب میری اماں مجھے تیار کر رہی تھی نا اماں کہتی تھی گردن سیدھی رکھنا, تو کنیز کا بیٹا ہے, حسین زہرا کا بیٹا ہے, تیری وجہ سے بطول کا بیٹا زخمی نہ ہو. ہاتھ جوڑ کہتا بابا میری ماں سے شکایت نہ کرنا, تیر بڑا تھا گلا چھوٹا تھا. بابا میرا تیر حوصلہ 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 جی حوصلہ. آخری منٹ رہ گیا بھائی 1 منٹ بسم اللہ کرا. حوصلہ بابا جی حوصلہ, ایک سانس لیجیے بھائی, ایک سانس لیجیے. بابا میری ماں سے شکایت نہ کرنا, بابا تیر بڑا تھا, بابا میرا گلا چھوٹا تھا. چھٹے مولا فرماتے ہیں میرے دادے پہ سب سے مشکل آخری منٹ سب سے مشکل وقت وہ تھا, ایک بار سا لے لو, جب میرے دادا نے اصغر کو چھوڑ کے تیر کو پکڑنا تھا. یہ ہاتھ تو پیوست تھا نا, یہ تو میرے مولا کا ہاتھ مصروف تھا, یہ خالی تھا. اب اصغر کو چھوڑا, تیر کو پکڑا. جیسے ہی تیر پہ ہاتھ رکھا ہے نا, ایک بار سا لے کے ہائے کرا جی. حسین نے محسوس کیا کہ 2 ہاتھ میرے کندھوں پہ آئے. ٹھنڈا سانس لے کے غریب کہتا ہے کون ہے جو مشکل وقت میں مجھے تسلی دے رہا ہے. جملہ میں کہنا تو جوانا دی مرضی ہے, جڑے وڈیرے بیٹھے ہو ایک بار اچھی ہائے کرا جے. ہلکی سی آواز ہے حسین تیر آرام سے نکالنا, دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں. ہائے میں صدقے جاواں, ہائے میں صدقے جاواں. میرپور والوں اگر آپ اٹھ کے دیکھنا چاہو تو آپ اٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. یہ میرے سامنے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 اور یہ بچہ 17 معصوم بچے بیٹھے ہیں. اٹھ کے دیکھ لو جن کے اوپر شریعت لاگو نہیں, کیونکہ شریعت کا اطلاق ہوتا ہے 15 سال سے. یہ سارے 15 سے چھوٹے ہیں. اگر میں فکرہ کہوں بچے ہائے کریں پھر آپ کا حق ہے نا ماتم کو. لو پتر سارے بیٹا مجھے بتاؤ پتر, اگر چھوٹے بچے کو کوئی ظالم منہ پہ تماچا مارے تو پتر اس صدقہ روپے نے بچے, پتر اس کا اور بس نہیں چلتا. ایک کام وہ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں شاہ جی, رات کو میں اپنے ابو کو بتاؤں گا, میں اپنے چچا کو بتاؤں گا, میں اپنے نانا کو بتاؤں گا, میں اپنے ماموں کو بتاؤں گا. اور چھٹے مولا فرماتے ہیں اصغر کو تیر لگا, بچوں کی طرح میرا دادا حسین کہتا ہے میں یوں ہی نانا کے پاس جاؤں گا, میں کہوں گا نانا اور تیری اماں حوصلہ, مرحبا مرحبا یا زہرا, مرحبا یا زہرا. بسم اللہ بسم اللہ. ہر ہاتھ رو, ہر ہاتھ ماتم کے جی بسم اللہ. حوصلہ پتر, حوصلہ پتر. میں یوں ہی صدقے جاواں, میں یوں ہی نانا کے سامنے جاؤں گا. یہ ہے میرپور, پیچھے ہے دینا, دینے کے ساتھ ہے جہلم. ہر جگہ محرم ہوتے ہیں, میں ہر جگہ پڑھا ہوں. میں اپنے مرشد کے سامنے, اپنے بھائی سائیں ملان کے سامنے کہہ رہا ہوں, باہر چوکوں میں بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں بڑے جھوٹے ہیں ان کے ذاکر. بھئی کیسے؟ ہم نے زیغم مجتبائی کو سنا میرپور میں, وہ کہہ رہا تھا کہ تیر اصغر کے کان میں لگا. شرازی صاحب جیلم پڑھ رہے تھے, شرازی صاحب نے کہا نہیں تیر اصغر کے گلے میں لگا. سائیں کیسر ملنگ گجرانوالا لاہور پڑھ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں تیر نے اصغر کا سینہ چیر. یار بڑے جھوٹے ہیں ذاکر. کوئی کہتا ہے کان میں لگا, کوئی کہتا ہے گلے میں لگا, کوئی کہتا ہے سینے میں لگا. اللہ تیرے کار اولاد تے ہائے واجب ہی. قرآن کے 30 پاروں کی قسم سارے ذاکر سچے ہیں. اگر تو نے چیک کرنا ہو نا کیسے, تو 6 ماہ کا بچہ لے, 3 کونوں والا تیر لے, درزی سے فیتا لے, پیمائش کر, تجھے سمجھ آ جائے گی. پہلی نوک اصغر کے کان میں لگی تھی, دوسری نوک اصغر کے گلے میں لگی تھی, تیسری نوک نے اصغر کا سینہ چیر دیا. اور یہ تیر زہر میں بجھا ہوا تھا. جب بی بی کلثوم نے اصغر پکڑا, بی بی رو کہتے ہیں حسین ہم نے سنا ہے تیر گلے میں لگا ہے, اصغر تو شکم تک ذبح ہو گیا. فرمایا ظالم نے تیر وہ مارا ہے جو زہر میں بجھا ہوا تھا. جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ زخم بڑھتا رہے گا. میں نہیں پڑھتا رباب نے کیسے بیان کی ہے, کیسے بال کھولے. آخری فکرہ کہتا ہوں, میت ماں کے ہاتھوں پہ باپ قبر بنا رہا ہے. حسین نے اصغر کو دفن نہیں کیا, ریت میں چھپایا. 11 محرم ہوئی, سارا مضمون چھوڑا ہے, ذاکر جانتے ہیں سارا مضمون چھوڑا ہے. کہا ایک سر کم ہے, کہا کل حسین وہاں ٹیلے کے پاس, شاہ جی معاف کریں باؤ جی سید آپ, ایک بچے کو دفن کر رہا تھا. کہتا ہے جلدی جاؤ, میرپور والوں پوچھو کہ انہوں نے کیسے ڈھونڈا. 70 نیزہ بردار
کربلا کی سرزمین پہ سکینہ کے اصغر کو ڈھونڈنے نکلے. یہ نیزے کربلا کی زمین پہ نہیں رباب کے کلیجے پہ لگ رہے تھے. اے چھوٹے پتر غازی کی قسم ایک ظالم نے نیزہ مارا. جیسے نیزہ نکلا خالی نیزہ نہیں سید اوپر رباب کا اصغر تھا. سید زادہ ایک بار اصغر کے صدقے میں کھڑے ہوں گے بابا جی؟ بابا جی ایک مرتبہ کھڑے ہوں گے؟ مجھے پاک سید کی قسم اس کی پاک جد کی قسم اس حرامی نے رباب کے سامنے گھٹنا ٹیکا اصغر کی خشک بالوں میں ہاتھ ڈالا یہاں سے خنجر شادی نکالا اور ماں کے سامنے اصغر کو قتل کرنے لگا. ابھی کچھ گوشت باقی تھا اس نے سکینہ کے سامنے اصغر کی گردن کو موڑ دیا. آواز آئی عالیہ اب تو راضی ہے ہر کوئی ایک بار ذبح ہوا میرا اصغر تین